اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا درس چوتھے پارے کے سلسلے میں ہے، اور چوتھے پارے کا آغاز جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے ہوتی ہے۔ آل عمران بڑا ہی معزز گھرانہ ہے۔ حضرت عمران، یہ کون ہے؟ حضرت عمران یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں۔ حضرت مریم کے والد عمران ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، عیسیٰ علیہ السلام عظیم ترین پیغمبروں میں سے ایک، ان کے نانا حضرت زکریا جو ہیں وہ حضرت مریم کے خالو ہیں۔ حضرت مریم کے خالو کا مطلب یہ ہوا کہ عمران اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں یہ ہم زلف ہوئے، اور حضرت یحییٰ جو ہیں یہ ان کے ایک طریقے سے ایک رشتے میں نانا ہو گئے یا دادا کے رشتے میں آتے ہیں، کیونکہ زکریا جو ہیں یحییٰ کے والد ہوئے، اور ان کی جو والدہ ہیں وہ اس طریقے سے جب رشتہ آپ دیکھیں گے تو وہ ان کی دادی ہو جاتی ہیں، تو یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی جو خالہ ہوئیں وہ ان کی دادی ہو گئی، کن کے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو یہ پورا معزز گھرانہ جس کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت رکھی، ذہن میں رکھیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں، جنہوں نے مسجد اقصیٰ کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کی ذمہ داری نبھائی، کیونکہ الگ الگ لوگوں نے مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری ادا کرنے اور اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ مریم علیہ السلام جیسی پاکیزہ خاتون انہیں ان کی کفالت کرنے کی ذمہ داری ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دی، اور وجہ صاف تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے۔ بہرحال اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے سورہ آل عمران کا تذکرہ، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران سے پہلے کی جو صورت ہے، یعنی سورۃ البقرہ میں آپ دیکھتے ہیں پورا یہود کا تذکرہ ہوا ہے نا، یہود کا تذکرہ ہوا ہے خصوصیت کے ساتھ، اور سورہ آل عمران میں نصارہ کا تذکرہ ہوا ہے، کیونکہ یہود سے امامت عالم جو ہے وہ نصارہ کی طرف منتقل ہوتی ہے، اور نصارہ سے امامت عالم امت محمدیہ کی طرف منتقل ہوتی ہے، اور جب یہود سے امامت عالم نصارہ کی طرف منتقل ہو رہی ہے، تب بھی سب سے پہلے گھر کی تعمیر کا ذکر آتا ہے، یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر کا اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا، اور جب دوبارہ سے یہود کے بعد نصارہ اور نصارہ کے بعد امت محمدیہ کی طرف امامت عالم کے تبدیلی اور انتقال کا مرحلہ آتا ہے، تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے گھر کی تعمیر کا تذکرہ فرماتا ہے۔ لہذا چوتھے پارے کی جب آپ دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ پہلا گھر جو بنایا گیا انسانوں کے لیے مکے کے اندر ہے نا، وہ مکے کے اندر وہ پہلا گھر انسانوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا، جو مبارک گھر ہے، اور تمام انسانوں کے لیے، تمام عالم والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے وہ ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے۔ تو اس طریقے سے کعبۃ اللہ سب سے پہلا گھر ہے اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ بات قرآن کریم کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 یعنی 96 سے سمجھ میں آئی۔ جب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے امامت عالم عطا فرما دی، تو مسلمانوں کو جو ضرورت تھی وہ ایک تہذیب کی ضرورت تھی، ایک ثقافت کی ضرورت تھی، کیونکہ جب آپ امام بن گئے، آپ قائد بن گئے، پوری دنیا کے آپ لیڈر بن گئے، تو آپ کی ایک شناخت ہونی چاہیے، اور اس شناخت کے پیچھے کچھ خاص مقاصد ہونے چاہیے، بعض خاص راستے ہونے چاہیے جن راستوں سے آپ کی پہچان ہوتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے تہذیب کا تذکرہ کیا، تہذیب کا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں میں سے، اہل کتاب میں سے کسی کے بھی، فریق من الذین اوتوا الکتاب کی اہل کتاب میں سے آپ نے کسی بھی فرقے کی اتباع کی،
کسی بھی شعبے والوں کی اتباع کی، ان کی اقتداء کی، ان کے پیچھے چلے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ آپ نے اپنے آپ کو گامزن کیا تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں گے۔ یعنی مسلمانوں کی جو تہذیب ہے، جو ثقافت ہے، وہ ایمان پہ جمے رہنے کی ضمانت ہے۔ یہ ٹریک ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پہ جب تک آپ قائم رہیں گے نا تب تک آپ ایمان پہ قائم رہیں گے۔ اسلامی تہذیب کوئی معمولی تہذیب نہیں ہے، اس لیے اہل علم آپ دیکھیں گے اکثر اپنی تقریروں میں، خطبات میں، مواعظ میں آپ کو تہذیب، ثقافت، شناخت، پہچان، ان تمام چیزوں پہ بڑا زور دیتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے ارے یہ قدیم زمانے کی فلسفیانہ گفتگو کرتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے آج تو بھائی گلوبل سویلائزیشن ہے، پوری دنیا جو ہے ایک ولیج کی طرح ہے، تو اب یہاں پہ ہماری پہچان اور یہ اور وہ، ان چیزوں کا کیا معنی ہے؟ اصل میں جتنے بھی احکام شریعت ہے یہ باہم ایک دوسرے سے مربوط ہیں، یہ باہم ایک دوسرے سے مربوط ہے، اور ارتباط کا یہ عمل قرار پاتا ہی ہے اسلامی تہذیب کے اندر۔ تو جو پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ یہ دیا کہ یہود اور نصارہ کی روش سے بچنا ہوگا۔ اگر آپ ان کی روش کو اختیار کریں گے، اگرچہ بعض روش، بعض طریقے، بعض باتیں ان کی آپ کو اچھی لگیں گی، اس سے بھی بچنا ہوگا۔ بری باتوں سے تو بچنا ہی بچنا ہے، جو دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے نا اس سے بھی بچنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متبادل کے طور پر آپ کو اس سے بھی اچھا دیا ہے، تو اگر آپ ان کے کسی اچھائی کو بھی لیتے ہیں تو آپ اس سے زیادہ اچھی چیز کو چھوڑ کر لیتے ہیں، تو عقل مندی ہے یا بیوقوفی؟ ظاہر سی بات ہے بیوقوفی۔ آپ کے پاس 2 روپے ہیں، آپ نے 2 کا سکہ رکھ کر کے کسی کا 1 کا سکہ لیا، تو یہ عقل مندی ہوئی کہ بیوقوفی ہوئی نا؟ آپ کے پاس زیادہ تھا، آپ کے پاس اچھا تھا، آپ نے اچھے کو تیاگ کر برے کو یا اس سے کم اچھے کو آپ نے چننے کی کوشش کی، یہ غلطی ہوئی۔ دوسرا حکم جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی کا ڈگر اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے ایک تہذیب بنا لی، ایک ثقافت بنا لی، آپ نے اپنی ایک پہچان بنا لی، پوری دنیا آپ کو اس پہچان کے ساتھ جاننے لگی، یہ کافی نہیں ہے۔ پہچان تو دعوت کا ایک ذریعہ بنتا ہے نا، پہچان کیا ہے؟ دعوت کا ایک ذریعہ بنتا ہے، لیکن اگر آپ کو اس دعوت میں مغز چاہیے، اس کے اندر روح چاہیے، اس میں تقویت چاہیے، اس میں قوت چاہیے، اس کا رزلٹ چاہیے، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ تقوی، کیونکہ یہ روح ہے اسلامی تہذیب ثقافت کے ساتھ ساتھ دین اسلام کا۔ اگر آپ نے تقوی کو نکال دیا تو اس کے بعد آپ کھوکھلا ڈھانچہ ہیں، کھوکھلا ڈھانچہ، اور وہ کب ڈھہ جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور اس کی کوئی زندگی اور کوئی لائف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے مومنو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیسا ہے؟ اللہ سے کیسا ڈرنا چاہیے؟ بھائی اللہ سے غیب میں ڈرنا چاہیے۔ غیب میں کا مطلب اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے پھر بھی ڈرنا، اور اتنا ڈرنا کہ اس سے زیادہ کسی اور سے نہیں ڈرنا۔ کوئی برائی کرو تو آدمی انسان اندر سے کانپ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے عذاب سے اس کو خوف محسوس ہونے لگے۔ یہ وہ ڈر ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم میں اور آپ میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان حقیقی مسلمان ہوتا ہی تب ہے جب اس میں اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہو وہ اتنا زیادہ سچا اور پکا اور کامل اور متقی پرہیزگار مسلمان بنتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت اس حال میں ہی آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام پر تمہاری موت ہونی چاہیے، تم اسلام کے راستے سے بھٹکے ہوئے نظر نہیں آنا چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہود برباد ہو گئے، نصارہ برباد ہو گئے، کیوں؟ تفرقہ کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے وہاں سے سب سے پہلی چیز جو جاتی ہے وہ دینداری جاتی ہے، اخلاص جاتا ہے۔ آپ کو معمولی لگتا ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے اختلاف، یہ گھن ہے، گھن جیسے کسی لکڑی میں لگ جائے تو وہ لکڑی برباد ہو جاتی ہے،
ویسے ہی اختلاف کا یہ گھن اگر سماج میں لگ جائے نا تو وہ سماج تباہ ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، کسی دینداروں میں لگ جائے تو اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے تقوی کے بعد فوراً ذکر کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب ایک اللہ کی واحد رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، تفرقہ مت کرو، بٹو مت، الگ الگ مت ہو جاؤ، ٹولیاں مت بناؤ، گروہیں مت بناؤ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کیا۔ اذ کنتم اعداء، تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ کی نعمت یاد کرو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی وجہ سے، یعنی اس دین کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر اختلاف آیا کا مطلب دین میں کمزوری آئی، اختلاف آیا کا مطلب دین میں کمزوری آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا تذکرہ فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے گڈھے کے بالکل نزدیک کھڑے تھے، فانقذکم منها، پھر اللہ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا۔ پھر کیا فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتوں کو تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ یعنی یہ کوئی معمولی مدعا نہیں ہے اتحاد کا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اپنی نشانیوں کو، اپنی آیتوں کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے، اور یہاں پہ کون سی نشانی بیان ہوئی؟ اتحاد کی، اتفاق کی، بھائی چارگی کی۔ ایک اور اہم مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد کی جو آیت ہے، آیت نمبر 105، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جن لوگوں نے تفرقے کیے، اختلافات کیے، واختلفوا، اختلافات کیے، تفرقے کیے۔ دیکھیں اختلافات اور تفرقے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ ہم آپ سے ناراض چلے جا رہے ہیں، وہ ان سے ناراض چلے جا رہے ہیں، وہ ان سے ناراض چل رہے ہیں، یہ ہے اختلاف۔ تفرقہ کیا ہے؟ ہم نے اپنا ایک مسلک بنا لیا، انہوں نے اپنا مسلک بنا لیا، انہوں نے اپنا مسلک بنا لیا، یہ کیا ہے؟ تفرقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے بارے میں جو کہا کہ وہ لوگ 72-73 فرقوں میں بٹ گئے، انہوں نے فرقے یعنی تفرقہ بازی کی، انہوں نے اتنے۔ اختلاف اس کے علاوہ تھا، اختلاف اس کے علاوہ تھا۔ اختلاف میں مسلک تبدیل نہیں ہوتا، مذہب تبدیل نہیں ہوتا، دین تبدیل نہیں ہوتا، دلوں میں دراڑ پیدا ہوتا ہے۔ اختلاف میں کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں دراڑ پیدا ہوتا ہے۔ تفرقے میں مذاہب میں تقسیم اور تقسیم در تقسیم ہوتا ہے۔ جب اختلافات آتے ہیں تو دینداری ختم ہوتی ہے، اور جب تفرقہ آتا ہے نا تو گمراہی آتی ہے۔ گمراہی کا مطلب آدمی سیدھے دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اس امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ جنت میں جانے والا صرف ایک ہوگا، ایک کا مطلب کیا ہے؟ جب تفرقہ ہوتا ہے نا تو انسان دین سے اسی طرح باہر نکل جاتا ہے، تفرقے کی وجہ سے، جس طریقے سے تیر کمان سے باہر نکلتی ہے۔ اور جب اختلاف ہوتا ہے تو اس کی صورت ایسی ہی ہے جیسے لکڑی، مضبوط لکڑی میں گھن لگ جائے اور وہ ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، پھر وہ کسی کام کے نہیں، نہ اس کے دروازے بن سکتے ہیں، نہ کشتی بن سکتی ہے، نہ کہیں بھی کام وہ آ سکتی ہے، ہرگز نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی عصا کے سہارے کھڑے تھے نا، انتقال ہو چکا تھا، اور آپ جب گرے تو کیوں گرے؟ کیونکہ اس عصا میں گھن لگ گیا تھا۔ آپ گرے تو کیوں گرے؟ عصا میں، جس عصا کے سہارے آپ کھڑے تھے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی وقت بھی انتقال کے بعد بھی ایک لکڑی نے سب سہارا دیا تو اسی وقت تک وہ سہارا دے سکی جب تک اس میں گھن نہیں لگا تھا۔ اور گھن کیا کرتا ہے؟ اختلاف پیدا کر دیتا ہے، لکڑی میں جو مضبوطی بنی ہوئی ہوتی ہے اس میں دراڑ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا، اسلامی تہذیب کی یہ خلاف ہے، اسلامی تہذیب کی یہ خلاف ہے۔ اسلامی تہذیب کیا؟ آپ دیکھیے، وہ اوس اور وہ خزرج اور وہ مکے کے لوگ، مہاجرین، یہ سب کے سب، مکے والے الگ اور یہ اوس الگ اور یہ خزرج الگ، اور یہود جو مسلمان لا رہے ہیں وہ الگ، قبائلی لوگ جو باہر سے آ رہے ہیں وہ سب کے سب الگ، یعنی سب کے سب ہر اعتبار سے الگ ہونے کے باوجود ایک بھائی کی طرح ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ یہ اسلامی تہذیب ہے۔ یعنی یہاں پہ رنگ و نسل، ہم آپ میں اور وہ، دور اور قریب، فلاں اور فلاں، کچھ نہیں دیکھا جاتا، وہاں صرف ایک چیز دیکھا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ دین۔ آپ نے بتا دیا میں مسلمان ہوں، آپ کے تعارف کے لیے اتنا کافی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور پوچھا نہیں جاتا۔
بہرحال وقت ہو چکا ہے، میں آخر میں چند باتیں اختصار کے ساتھ ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ العزیز بات کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ذمے ایک اور کام لگایا، بہت بڑا کام ہے۔ اگر میں اس پورے پارے کی بات کروں تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں، لہذا ایک آخری آیت، بہت بڑی ذمہ داری اس امت کو دی گئی۔ وہ کیا تھی؟ وہ ذمہ داری جو دی گئی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ تم بہترین امت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں تمہیں دے دی، اتحاد پیدا کر دیا، تمہارے اندر دینداری دے دی، تمہیں امامت عالم عطا کر دیا، سب کچھ دے دیا، یہودیوں کو پیچھے چھوڑ دیا، نصرانیوں کو پیچھے چھوڑ دیا، سب کو پیچھے چھوڑنے کے بعد قبلہ بھی وہ جو تم چاہتے تھے، یعنی تمہارے نبی چاہتے تھے، اور کعبہ بھی وہ جو تم نے بنایا، یعنی تمہارے نبی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعمیر کی، تو اس قبلے کو ہم نے تمہارے لیے بنا دیا، لیکن ایک ذمہ داری دے دی، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہو، پوری انسانیت کے لیے تم بنائی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، معروف کا حکم کرنا تمہاری ذمہ داری، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری۔ کیوں ذمہ داری بنی؟ کیونکہ وہ تؤمنون باللہ، تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، یہ ذمہ داری آٹومیٹک تمہارے اوپر آ گئی، جو ہی ایمان آیا تو آٹومیٹک یہ ذمہ داری آ گئی، کیونکہ سب سے بڑا خزانہ تیرے پاس ہے، سب سے بڑی روشنی کا مینار تمہارے پاس ہے، تو جس کے پاس روشنی ہوگی راستہ وہی دکھائے گا نا بھائی، جس کے پاس روشنی ہوگی راستہ وہی دکھائے گا، تمہارے پاس روشنی ہے، راستہ دکھانے کی ذمہ داری تمہاری۔ فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب ایمان لے آئے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ ایمان لے آئے، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے بعض لوگ مومن بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر لوگ فاسق ہیں، فاسق یعنی ایمان کا ظاہری مظاہرہ کرتے ہیں لیکن اندر میں انہوں نے نفاق چھپا رکھا ہے، لہذا وہ سب کے سب کیا ہیں؟ فاسق ہیں۔ لیکن کچھ لوگ مومن بھی ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو یہودی تھے، بعض نصارہ تھے، اور انہوں نے ایمان قبول کیا۔ بہرحال آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی اس عظمت کو جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، امت کی اس عظمت کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ذمہ داریاں بحیثیت مسلمان ہمارے اور آپ کے اوپر نافذ کی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ذمہ داریوں کو ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔